बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज ज़ोहर के बाद सूरह कौसर और सूरह इखलास जिसने भी इस तरह पढ़ी गैब से 600 करोड़ मिल जाएंगे। सीने का राज पहली बार आज बता दिया है, आजमा कर देख लें। मोहतरम नाजरीन, सूरह इखलास और सूरह कौसर का सिर्फ 15 मिनट का ये अमल कर लें, अगले दिन ही मौजज़ा देखना। इंशाअल्लाह ताला आप करोड़ों मांगोगे, आपको अरबों मिलेगा। मोहतरम नाजरीन कराम, आज आपकी खिदमत में ऐसा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं जिसको ख़ुलूस दिल से करने से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम और रहमत शफ़क़त से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको दिल की मुराद हासिल होगी। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ और मालो दौलत में बेइंतहा बरकत अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला के इनाम में और कलाम में बड़ी ताकत है। अगर आप बाकायदगी के साथ इस इसमें मुबारक का विर्द करेंगे, ये सूरह मुबारक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन कराम, ये वजीफ़ा अल्लाह के नाम का और अल्लाह के पाक कलाम का वजीफ़ा है जिसके ज़रिए अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी, हर दुख तकलीफ़ को अपने फ़ज़ल करम से आपसे दूर फरमाएंगे और फिर आपकी हर जायज़ हाजत, हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। इस वजीफ़े की इतनी बरक़ात, रहमतें और फ़जीलतें हैं, आप देखकर ख़ुद ही हैरान रह जाएंगे। आज का वजीफ़ा इन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है जिन्हें रिज़्क़ का मसला है, दौलत का मसला है, कहते हैं हमारे ऊपर कर्ज़ चढ़ा हुआ है। तो मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी रिज़्क़ के मसाइल हैं, चाहे आप नौकरी के लिए जगह जगह घूम रहे हैं, चाहे आप कारोबारी मामलात के लिए परेशान हैं, जितने भी आपको रिज़्क़ के मसाइल हैं, दौलत के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह वो तमाम जल्द ही जल्द हल हो जाएंगे। आपने ये वजीफ़ा अल्लाह पाक की ज़ात पर एतबार, भरोसा और यकीन करते हुए करना है। जब आप ये वजीफ़ा कर लो तो इसके बाद आप ख़ुद अपनी आँखों से मोजज़ात देखोगे। ये अमल किस दिन करना है, किस वक़्त यानी किस नमाज के बाद ये अमल करना है और कितने दिन तक मुसलसल ये अमल करना है, ये इंशाअल्लाह आपको बताऊँगा। जो भी मेरे भाई बहन रिज़्क़ की तंगी की वजह से बेहद परेशान हैं, जो कि पैसों को जल्द हासिल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इनके पास जल्दी से वाफर रिज़्क़ और दौलत आ जाए, वो बस ये छोटा सा अमल कर लें। आज इनके मुक़द्दर में या इनके नसीब में दौलत नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला फिर इनके नसीब में ऐसे दौलत आएगी वो यकीन ही नहीं कर सकेंगे। अगर कोई मेरा भाई या बहन कर्ज़ों में डूबे हुए हैं तो वो ये वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपनी रहमत और शफ़क़त फरमाएंगे। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो कि दौलत के जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वो सब हल हो जाएंगे। वो बंदा जो कई साल से बेरोज़गार है, जो कई साल से घर पर ही हाथ पे हाथ रख कर बैठ कर सोच ही रहा है कि अब मेरा और मेरी फैमिली का क्या होगा, वो कोशिश तो करता है लेकिन इसको कोई फ़ायदा या कोई ख़ास नतीजा ही नहीं मिलता। मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता है लेकिन कहीं पर भी कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिलती, या वो कभी भी किसी काम में हाथ डालता है तो इसमें कभी भी फ़ायदा नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान ही हो जाता है, सब जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है। तो इन सब के लिए आज सूरह कौसर का और सूरह इखलास का नायाब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। इन सूरह मुबारक का नाम सूरह कौसर खैरल कसीर का लफ्ज़ पहली आयत में मज़कूर होने की मुनासबत से मुकर्रर हुआ। ये सूरह बिल-इत्तिफ़ाक़ मक्की है और शान नज़ूल भी इस पर शाहिद है। इसकी आयत 3 हैं। ये कुरान की मुख्तसर तरीन और साथ में जामिया तरीन सूरह मुबारक है। इस सूरह मुबारक में रसूल रहमत ताजदार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अहम तरीन खुशखबरी है और साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तकमील और ता क़यामत बाकी रहने की ज़मानत का भी ऐलान है।
جو بھی میرا بھائی یا بہن اس وظیفے کو سچے دل سے کرے گا انشاءاللہ وہ لازمی کامیاب ہو جائے گا۔ اس طرح سے سورہ اخلاص میں جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ کو ماننے کی جو تعریف ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ کوئی بھی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ فلاں رب ہے، فلاں اللہ ہے، جو غیر مسلم ہے وہ یہ کہتے ہیں، تو ان کے سامنے سورہ اخلاص رکھ دی جائے۔ سورہ اخلاص اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی وحدانیت ہے کہ جو کوئی ان آیات پر پورا اترتا ہے وہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، کوئی بھی نہیں ہے ایسا اللہ کے سوا، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو پوری کائنات میں ڈھونڈ لو، ایسا کوئی نہیں ملے گا، صرف اللہ ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ایسی پاورفل سورہ مبارکہ ہے، لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف کیا کریں۔ آپ لوگ دل میں وسوسے نہ رکھا کریں، پھر اللہ پاک آپ کی ایسی مدد کریں گے، آپ پر ایسا کرم ہوگا، پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، جو لوگ آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کے پاس جب پیسہ آ جائے گا، جب دولت آ جائے گی، تو وہ لوگ بھی آپ کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کو سر پر بٹھا لیں گے۔ ناظرین کرام، کسی کا بھی غربت اور افلاس میں مذاق مت اڑائیں۔ اسلام میں یہ چیزیں سختی سے منع ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلودہ ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ تو ناظرین کرام، جب آپ لوگ جو یہ وظیفہ کرنے لگو تو اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز کے بعد اگر کریں گے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ جب دیکھیں کہ کچھ وقت آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو وقت ضائع کیے بغیر بھی آپ فوراً یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ جب آپ لوگوں کو لگے کہ اس وقت کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا تو اس وقت یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، لیکن واضح رہے جس جگہ آپ بیٹھے ہوں وہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ کسی گندی جگہ پر بیٹھ کے یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کے آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا چاہیے جہاں پر آپ کو شک ہو کہ شاید کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہو۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر اس جگہ کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھو لیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں جائے نماز لازمی ہوگی، آپ جائے نماز بچھا کر یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کام پر ہیں تو اسی کرسی پر، اسی میز پر بیٹھ کے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ پھر جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح لے لیں، اگر اس وقت تسبیح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پھر تسبیح یا انگلی کے پہلے حصے یعنی پہلے دانے پر آپ نے 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان آپ نے 3 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مکمل سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ پھر 1 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص اور سورہ کوثر مکمل پڑھنی ہے۔ یہ آپ کا عمل 1 دانے کا مکمل ہوا۔ اس طرح دوسرے دانے پر بھی آپ نے پہلے یا اللہ یا رحمان یا اللہ
یا رحمان۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسرا دانہ آگے کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 دانوں کی یہ تسبیح آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، پہلے یا اللہ یا رحمان، پھر سورہ کوثر اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک دانہ آگے کر دینا ہے۔ اسی طرح 100 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح مکمل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام بعد میں آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاق۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ صرف اتنا پڑھ لیں تو وہ بھی بہتر ہے، اگر نہیں تو مکمل تسبیح استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ہر قسم کے وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر بھی یہ وظیفہ کیا کریں۔ اگر ہاتھوں کی انگلیوں پر گننے میں دشواری ہوتی ہے تو بے شک آپ تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح اس تسبیح کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں گڑ گڑا کر اپنی مشکلات اور حاجت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور و قبول ٹھہرے گی۔ لیکن ایک بات واضح کر دوں، آپ صرف کسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز کو اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ نماز کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں کثرت سے نماز کے احکامات آئے ہیں، اور بہت ساری احادیث میں بھی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا۔ نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ شاید دنیا میں تو کامیاب ہو جاؤ لیکن آخرت میں ذلیل و خوار ہی ہوں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کی 2 شرطیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائیں، صرف اور صرف رزق حلال ہی کمائیں، پھر اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی حلال کھلائیں۔ اس وظیفے کو سچے دل سے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی قسم کی بھی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے، اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔